قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام قرآن کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سنتے ہیں قرآن کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں، قرآن کیا حکم دیتا ہے، تاکہ ہم سن کر عمل کر سکیں اور اپنے رب کریم کو راضی کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر بات کریں، ناظرین کرام، آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثر الصلاۃ علی۔ کل بروز قیامت میرے زیادہ قریب یعنی نزدیک ترین شخص وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، جس آیت مبارکہ کو آج ہم اپنے سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں، سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کو غور کیجئے کہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ اس فعل خبیث کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ اس غلط فعل کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ تم ایسی جگہوں سے دور ہو جاؤ، اور اگر جانا پڑے تو جب ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اس برائی کو روکو، اپنے ہاتھ سے روکو، کیونکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ اصول دیا ہے، من رعا منکرن، کہ جو شخص دیکھے کسی برائی کو تو اسے چاہیے کہ اگر وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، اور اگر وہ ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے اگر روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو فرمایا دل میں اسے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا ایک کمزور ترین حصہ ہے۔
دل کے اندر تو کم از کم بندہ اس کام کی، اس برے فعل کی نفرت کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ بندہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے اور ان کی ہم نشینی ہرگز اختیار نہ کریں، کیونکہ جب قرآن، شریعت، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اس کے باوجود کوئی شخص وہاں آ کر بیٹھ جائے تو یا تو یہ خود اس فعل بد کے اندر مبتلا ہو جائے گا یا ان کی صحبت کی نحوست کا اثر اس کو ضرور کم از کم پہنچ کر رہے گا کہ اس شخص کے دل میں بھی دین کی قدر و قیمت نہ رہے گی۔ کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید، فرقان حمید اور دین متین سے اس کو محبت ہوتی تو جہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں ہرگز نہ بیٹھتا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں آدمی کے محبوب کو برا کہا جا رہا ہو، آدمی کے پیارے کو برا کہا جا رہا ہو، وہ وہاں نہیں بیٹھتا، اس چیز کو وہ برا محسوس کرتا ہے۔ کسی کے ماں باپ کو جس جگہ پر گالی دی جا رہی، برا کہا جا رہا ہو، انسان کی یہ نیچر ہے، انسان کی یہ فطرت ہے، وہاں بیٹھنا آدمی ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ تو جب ماں باپ کی توہین، گالی والی جگہ پر بیٹھنا آدمی کو گوارا نہیں، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات بینات یا پھر دین متین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں کوئی مسلمان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اس کو اپنے ماں باپ کے برابر بھی نہیں؟ اللہ اکبر۔ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں نہ پڑیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسان بے دینوں کی صحبت میں اگر کہیں بیٹھ بھی جائے تو اسے یاد آنے پر فوری طور پر وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت اثر کر سکتی ہے، اور اس ممانعت کی وجہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ صحبت اثر کرتی ہے، اور بری صحبت میں بیٹھ کر انسان کہیں ان جیسا ہی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی، ہمیں حکم دے دیا تاکہ بروں میں بیٹھ کر یہ بھی کہیں برا نہ ہو جائے۔ اللہ جل مجدہ نے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے ہمیں حق اور سچ کے راستے پر رہنے کا حکم دیا، اور کبھی بھولے سے ہم بری صحبت میں بیٹھ بھی جائیں تو ہمیں وہاں سے کوچ کر جانے کا حکم دے دیا۔ آئیے حدیث مبارک سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی خوبصورت مثال کے ساتھ صحبت کے اثر کرنے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی اس حدیث کو اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں نقل فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، فحامد المسک اما ان یحذیک و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد منہ ریحا خبیثہ۔ فرمایا، نیک اور اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور لکڑیاں جلانے والے کی طرح ہے۔ کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے خوشبو ہبا کر دے گا، تحفے میں دے دے گا، یا تو اس سے خریدے گا، اور اگر تو نے اس سے نہ خریدی تو تب بھی تجھے اس سے خوشبو تو آتی رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ بھٹی دہکانے والا وہ تو تیرے کپڑے جلا دے گا،
یا تو اس سے برا دھواں پائے گا، یا کم از کم اگر دھواں نہ بھی پہنچا تو بری خوشبو تو تجھے آ ہی جائے گی۔ اور یوں ہی ایک اور حدیث مبارک میں اچھے اور برے ہم نشیں کی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا مثل جلیس الصالح کمثل صاحب المسک ان لم یصبک منہ شیء اصابک من ریحہ ومثل جلیس السوء کمثل صاحب الکیر ان لم یصبک من سوادہ اصابک من دخانہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نیک ہم نشین کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے، اگر تو اس سے کوئی چیز نہ بھی لے اصابک من ریحہ تو تجھے کم از کم اس کی خوشبو تو آتی رہے گی۔ جب تک تو اس کی صحبت میں بیٹھے گا تو تجھے خوشبو آتی رہے گی، اور عین ممکن ہے کہ وہ خوشبو کئی دنوں تک اس بندے کے وجود سے آتی رہے۔ اور برے ہم نشیں کی مثال فرمایا بٹی دہکانے والے کی طرح ہے، اگر تو اس کی سیاہی سے بچ بھی جائے تو اس کا دھواں تجھے ضرور پہنچے گا۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ انسان تو دھوئیں سے بھی دور بھاگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میڈیکلی طور پر ناک سے جب دھواں میرے دماغ میں پہنچے گا تو نقصان دے سکتا ہے، اس کی آلودگی کی وجہ سے، اس دھوئیں کی وجہ سے میرے جسم میں بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ اگرچہ کالک نہیں لگی لیکن دھواں تو ہے۔ تو اس لیے اچھے ہم نشیں کی مثال اور برے ہم نشیں کی مثال آقا دو عالم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں دی کہ نیک آدمی کی صحبت کستوری سے اور برے آدمی کی صحبت کو لوہار کی بھٹی سے تشبیہ دیتے ہوئے معقول کو محسوس کے قریب کر دیا، جس سے صحبت کے اثرات کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ جس طرح کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی طرح اگر ہم اچھی صحبت کو اختیار کریں گے، ہمارا ہم نشیں، ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، ہمارا رفیق سفر اگر اچھا ہوگا تو ہمارا خیر خواہ ہوگا، ہمیں بھلائی کا حکم دیتا رہے گا، نہ بھی دے تب بھی اس کے عمل سے ہمیں بھلائی کی خوشبو تو پہنچ ہی جائے گی۔ ممکن ہے دل اس کی طرف راغب ہو جائے اور وہ کام ہم بھی کرنا شروع کر دیں کہ جو وہ کر رہا تھا۔ اور بٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھنے سے نقصان در نقصان ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح بری صحبت کو اختیار کرنے سے انسان خسارے میں رہتا ہے۔ اور یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ کوئلہ بیچنے والے کی صحبت کالک اور دبے تحفے میں دیتی ہے، جبکہ عطر فروش کی دوستی وجود کو معطر کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے کہ انسان اگر نمازی لوگوں میں بیٹھتا ہے، نمازیوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر وہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب یہ خود بھی نمازی بن جاتا ہے، نماز کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں، رب کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، جو روزے کے اندر گناہوں سے بچنے والے ہیں، تو بندہ خود بھی روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے کہ جب بندہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو باتونی ہیں، بات بات پر گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کا تقیہ کلام، ان کا محاورہ ہی گالی ہوتا ہے، ایک جملہ کہیں گالی، دوسرا جملہ کہیں پھر گالی، تیسرا جملہ کہیں پھر کسی مسلمان کی دل آزاری۔ اللہ اکبر! ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کر ایک دن سننے والا بھی اسی بری بات کا شکار ہو جاتا ہے اور خود بھی وہی کرنے لگ جاتا ہے جو اس نے سنا ہوتا ہے، سیکھا ہوتا ہے، اپنے سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے۔ کیونکہ ہمارے یہاں یہ بات تو بڑی عام ہے کہ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، ہم بروں کے ساتھ برے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اچھوں کے ساتھ اچھے رہو،
لیکن بروں کے ساتھ بھی بھلائی کا مظاہرہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں۔ ہمارا المیہ ہے کہ جو زمانے کا عیب ہوتا ہے، سب سے بڑا عیب، وہ ہمارا سب سے بڑا فخر نظر آتا ہے کہ ہم بروں کے ساتھ برے۔ اب برا ہونا تو بات بری ہے، زمانے کا ایک بڑا عیب ہے کہ ہم کسی کو گالی دے دیں، کہیں فحش گوئی کریں، بے نمازی بن جائیں، یہ عیب ہے، لیکن انسان اس کو فخر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کرنا وہ چاہیے کہ جو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دے، اور اس بات سے بچ جانا چاہیے کہ جس سے بچنے کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو تمہیں عطا کرے رسول تم وہ لے لیا کرو، اور جس بات سے منع کر دیں تم اس سے منع ہو جایا کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ناظرین کرام، صحبت کا مطلب لوگوں سے بالمشافہ ملاقات سمجھی جاتی تھی، پہلے یہی تھا، لیکن آج کل کے دور میں صحبت کے معنی کچھ بدل گئے ہیں، اس میں وسعت آ گئی۔ چیٹنگ، فیس بک، ٹویٹر، اسکائپ، دیگر ٹولز کے ذریعے انٹرنیٹ پر کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح موبائل پر بات چیت، ایس ایم ایس، ایم ایم ایس اور دیگر ذرائع بھی صوتی ملاقات کا ذریعہ ہیں۔ اور ان کے علاوہ ایک اور طرح کی صحبت جو یک طرفہ کہلاتی ہے، ون سائیڈڈ، اس میں ٹی وی پروگرامز بھی ہو سکتے ہیں، ایف ایم ریڈیو بھی ہو سکتا ہے، ڈی وی ڈی موویز بھی ہو سکتی ہیں، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس بھی ہو سکتی ہیں، بلاگز، اخبارات اور رسائل وغیرہ بھی شامل ہیں۔ آج لوگ ان کی صحبت میں اپنا بہت بڑا وقت صرف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، صحبت خواہ بالمشافہ ہو، فیس ٹو فیس ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، بہر صورت اس کا اثر بندے کی شخصیت کے اوپر پڑتا ہے۔ چنانچہ انٹرنیٹ پر فحش ویب سائٹس کی صحبت میں رہنے والے کا رویہ جارحانہ ہوگا اور جنسی پژمردگی پر مبنی ہوگا، اور دوسری جانب جو شخص قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سننے کا ذوق رکھتا ہے، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی صحبت اچھی ہے، اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے الفت آتی ہے، محبت کا اظہار آتا ہے، وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو یہی درس دیا۔ جیسے ناظرین قرآن کی روشنی میں آج آپ سن رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں سنیے کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ارشاد یہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ صحبت کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن نے اسے براہ راست موضوع بنایا اور ہدایت کی کہ راست باز، نیک اور صالح بندوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ اور سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں اللہ جل مجدہ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں ڈرتے رہو، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، تم بند کمروں میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، کسی نشست میں ہو، ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ عبادت کر رہے ہو یا اپنے کاموں میں مصروف ہو، رب کا ڈر تمہارے نزدیک سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، جو مخلص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی ہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے ہیں اور اللہ کی راہ میں وہ اخلاص کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت کو اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے ان کے سیرت و کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور ایک اثر یہ ہوتا ہے دل جو انسان کا سخت ہو جاتا ہے، یہ سخت دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، اس میں رقت آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنا لے، ان کے ساتھ ریلیشنز بنا لے، اپنا رابطہ، اپنا کانٹیکٹ ان کے ساتھ مضبوط کر لے اور ان کی صحبت کو اختیار کرے، اور کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کرے، تفکر کرے کہ وہ کس کی صحبت کو اختیار کر رہا ہے۔ دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، برے ساتھی سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا، اور ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریق پر ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس کی دوستی کو اختیار کر رہا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ العزیز بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی صحبت آدمی کو نیک بنا دیتی ہے، اور برے آدمی کی صحبت سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غرض یہ کہ آدمی کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ ذرا غور کیجئے گا، میں ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ہم نے کہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو تو جس لڑکے کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں یا بات چل رہی ہوتی ہے، ہم معلومات کرتے ہیں اس بچے کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کن لوگوں میں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، دن رات کا گزر اوقات بسر اوقات کیسے ہوتا ہے، اس کے دوست احباب کا پتہ کرتے ہیں، اس کے سٹنز کا پتہ کرتے ہیں کہ رات کو کہاں جاتا ہے، دن میں کہاں رہتا ہے، پھر اس سے ایک آئیڈیا کرتے ہیں کہ یہ شخص اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے تو اچھا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یعنی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ شراب کے عادی ہیں، بدکاریوں کے عادی ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر ہم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہمارا رشتہ اس کے ساتھ جڑ جائے پہلے ہی خائف ہیں کہ کہیں برا رشتہ نہ مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آزمائش میں آ جائیں، مصیبت میں آ جائیں۔ ساری باتوں کے حوال تو رب ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری اسباب انسان بنانے کی حد الامکان کوشش کرتا ہے، پہنچ کرتا ہے اور جاتا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس بچے کے بارے میں معلومات کرنے کے بعد پھر اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، اچھی صحبت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، قرآن کا حکم بھی یہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہمارے لیے یہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم ہمیں دیا ہے، وہیں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا بھی حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اچھوں کی صحبت انسان کے دین کو خراب ہونے سے بچا لیتے۔ دوست اچھا وہ ہے کہ جس کو دیکھیں تو خدا یاد آئے۔ دوست اچھا وہ ہے کہ جس کے پاس آپ بیٹھیں گناہ کریں تو وہ گناہ پر روکنے والا ہو، سمجھانے والا ہو کہ میرے بھائی، میرے پیارے، میرے دوست ایسا نہیں کہتے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے تھے تو وہ آگے بڑھ کر سمجھائے، کندھے پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ آیات بینات کے ساتھ اسے سمجھائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانین اسے بتائے اور اس کی اصلاح کرے۔ اچھا دوست وہ ہے کہ جب مسلمان گالی دے تو فوراً اس کی اصلاح کرے۔ اس کو اپنا خیر خواہ جاننا چاہیے کہ وہ دنیا بھی ہماری کامیاب کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سرخرو کرنا چاہتا ہے۔ اور جو دوست برائی میں بندے کو منع نہ کرے بلکہ اس کی دلجوئی کرنے والا ہو تو ایسا شخص برا دوست ہے، کیونکہ وہ گناہ میں دنیا میں ڈال کر دنیا میں ہی بندے کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، اور جب یہ آخرت میں جائے گا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ وہاں کھڑا نہ ہو سکے گا، اپنے حساب، اپنے کتاب کے بارے میں یہ پریشان ہوگا اور نفسا نفسی کے عالم میں پسینے میں شرابور ہوگا، کیونکہ دنیا میں گناہ کیے تھے، روکنے والا کوئی نہیں تھا بلکہ سننے والے، دل جوئی کرنے والے تھے، گناہ پر ابھارنے والے تھے۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ حضور فرماتے ہیں تو عالم بن جا یا طالب علم دین بن جا یا پھر علماء کی صحبت کو اختیار کرنے والا بن جا یا ان سے محبت کرنے والا بن جا۔ چاروں میں سے کوئی ایک وقت اختیار کر لیں، پانچواں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اور اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کی صحبت پر صبر کرنے کا حکم دیا، جبکہ ان کو دھتکارنے سے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ یعنی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، تحلیل و تکبیر کرتے ہیں اور صرف ایک اللہ سے مانگتے ہیں، خواہ غریب ہیں یا امیر ہیں یا کمزور ہیں۔ ناظرین کرام، اپنی اور اپنے بچوں کی صحبت کا خیال رکھیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے شہر، ہمارے دیہات، ہمارے قریے، ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے، ہر طرف امن ہو، سلامتی ہو، محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو، ادب ہو، حیا ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہو، بڑوں کی رسپیکٹ ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، ہر طرف الفت کے مظاہرے ہوں، تو صحبت کا خیال رکھیے، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آج کے اس پروگرام میں قرآن کی روشنی میں ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن